بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نائی سرفراز، اور آج میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے جو ہمارے ساتھ آج ہی پیش آیا وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے، اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، مطلب اس نے وہ نا سائیکیٹرسٹ بن رہی ہے، تو اس کی اسکول فی تھی اس کے پاس، اسکول فی بول رہی ہوں، یونیورسٹی کی فیس تھی اس کے پاس، تو یونیورسٹی کی فیس لے کے گئی تھی وہ اپنی، تو اس کے ساتھ مس ایپ ہوا۔ مس ایپ مطلب وہ گھر سے لڑ کے فیس لے کے گئی، میں آپ لوگ میرے پہ مطلب آپ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے، میں یہ جو ہے سبمٹ نہیں کرا سکتی، آپ لوگ میرا اعتبار نہیں کر رہے۔ تو اس کے فادر نے اس کو وہ دے دی کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کی فیس کوئی چھوٹا اماؤنٹ میں تو ہوتی نہیں ہے، وہ اچھے خاصے پیسے تھے، اچھے خاصا اماؤنٹ تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی پہ اعتبار کر کے اس کو دے دی کہ یار میری بیٹی کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا اس سے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، یا مطلب وہ یہ نہ سوچے کہ پاپا میرے پہ جو ہے نا اعتماد نہیں کر رہے، بھروسہ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے وہ فی اپنی بیٹی کو دی، وہ بیٹی وہ فی لے کر جو ہے نا یونیورسٹی چلی گئی۔ وہ اپنا مطلب کلاسیں وغیرہ لینے کے بعد وہ اپنے جو اکاؤنٹ کے ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ وہاں گئی، اور وہاں پہ اس نے وہ جو ہے نا کیشیئر سے نا مطلب وہ جو ہوتا ہے کلرک، اس سے چلان مانگا، تو کلرک نے اس کو مطلب چلان دیا، اور وہ فی سبمٹ کرانے کے لیے جب بینک کی طرف جانے لگی تو اس نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس کے پیسے نہیں تھے، پیسے اس نے ایک چھوٹے سے والیٹ میں رکھے تھے، تو والیٹ اس کی پاکٹ میں تھا، تو اس نے مطلب وہ والیٹ نکالنا چاہا تو والیٹ اس کو نہیں ملا۔ اب مطلب وہ جس کاؤنٹر پہ وہ گئی تھی چلان بنوانے کے لیے، اس کاؤنٹر پہ بہت رش تھا، تو اس کو میرا خیال سے وہاں سمجھ نہیں لگی، کسی نے اس کے جو ہے نا پاکٹ میں سے وہ جو اس کا والیٹ تھا وہ نکال لیا ہے۔ اب میں بھی یہ اس کے فرینڈس کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، یا فرینڈس کی نہ بھی ہو، تو میں بھی اس سے خود ہی گر گیا ہو یا کچھ بھی، یا کسی نے اس سے وہ جو ہے نکال لیا اس کے پاکٹ سے، تو وہ مطلب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جب اس کو پتہ چلا اس چیز کا کہ بھئی اس کے پاس والیٹ نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں، تو بچی تھی اور وہ کوئی اتنی مطلب بہت انوسینٹ سی بچی ہے، ہماری انوسینٹ بچی ہے، تو اس نے نا مطلب وہاں رونا شروع کر دیا، تو وہاں پہ جتنے لوگ بھی تھے وہ بچی کی زبانی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ایک انکل نے بھی آ کے مجھے کہا کہ اس طرح درود شریف پڑھو، اور ایک آنٹی بھی میرے پاس آئی تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹے پریشان نہ ہو، اب وہ چلیں گے، اب آپ اپنی مطلب اس طرح رو رہی ہو اور اس طرح سے۔ تو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا میرا صرف اتنا سا مقصد ہے یہاں پہ کہ دیکھیں وہ بچی کا کانفیڈنس لیول کتنا خراب ہوا، وہ کتنے اعتبار سے، کتنے یقین سے اپنے ماں باپ سے وہ فی لے کے گئی کہ یار میں اس قابل ہو گئی ہوں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈاکٹر بن رہی ہوں، تو میرے پہ ڈپینڈ کرنا سیکھو اور میرے پہ ڈپینڈ کرو، تاکہ میں مطلب اس چیز کو آن کروں کہ یار میں اتنی رسپانسیبل ہوں۔ لیکن وہ اپنی اس رسپانسیبلٹی میں آج جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ اتنا رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی وہ بچی۔ پیسے تو آ جائیں گے، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا باپ کہیں سے بھی محنت کرنے والا انسان ہے، وہ کہیں سے بھی اس کو مطلب وہ کر دے گا ارینج۔ تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آخر اس بچی کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنا مطلب اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، یا اس کے ساتھ اتنا غلط ہوا۔ یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا، آپ ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ مطلب ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا پیشنٹ ہی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر اس طرح کے کام ہونے لگ پڑیں گے اور اس طرح سے بچوں، بلکہ خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جس طرح سے رو رہی تھی اور جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی، میں صبح لڑ کے پاپا سے پیسے لے کے گئی تھی اور میرے سے سنبھالے نہیں گئے، اور میں اب پاپا کو کیا جواب دوں گی، یا ان کے سامنے میں کبھی اب وہ اس طرح سے کھڑی نہیں ہو سکوں گی،
تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس کے اعتماد، اس کا جو ایک کانفیڈنس لیول تھا وہ اس نے مطلب آج کھو دیا ہے۔ ہو تو جائے گی، وہ بھی جو ہے نا سیٹل ہو جائے گی، بٹ تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ تو ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ایسی چیزوں پر ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں اگر ان کیس اس بچی کا وہ والٹ ہی گر گیا ہے، تو جس کو مطلب وہ ملا ہے وہ واپس کر دیتا، یا کسی ایسے رسپانسیبل بندے کو دے دیتا کہ یہ کسی کا ہے۔ لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں لوگ اپنی ساری چیزیں ایسے کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے کہ جی اس چیز کو اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو اس کے پیسے یہاں پہ رکھ لیں اور رکھ دیں اور لے کے چلے جائیں۔ وہاں پہ بھی تو مطلب ان کو ایک ہی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ کی۔ تو وہ لوگ اپنے اللہ پر اتنا بھروسہ اور اتنا یقین کرتے ہیں، اور اتنے مطلب وہ اس طریقے سے چلتے ہیں، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آخر اس بچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلا گیا؟ مطلب جس نے بھی کیا، جو بھی کرنے والا، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، میں تو یہی دعا دوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ایسا کرنے کا موقع کبھی نہ دے۔ آج اس بچی کے ساتھ کیا ہے، اور یہ بچی کو دیکھ کے یقین مانے میرا دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دکھی ہوا ہے کہ دیکھیں اس بچی کے پیرنٹس یہ فیس چلے دوبارہ دے دیں گے، لیکن ایسی بھی بچے ہوتے ہیں، اس میں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کے پیرنٹس نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں وہ کیسے ایک دفعہ مینج کر کے دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر اس طرح کی زیادتی ہو جائے گی تو وہ دوبارہ کیسے مینج کریں گے؟ ان چیزوں کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس چیز کو تو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اب یہ بہت عام ہو گئی ہے۔ مطلب لوگ اس طرف نہیں، اس طرح کی سوچ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ ہمیں اس کو روکنا ہوگا اپنے عمل سے، اپنی صداقت سے، اپنی سچائی سے، اپنے اعمال سے اس کو روکنا ہوگا، اور یہ روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں یہی آج اپنی ویڈیو میں کہنا چاہ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ میری بات اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔